ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. معزز سامعین و سامعات، اس سے پہلے کے درس میں اولیاء و صالحین کے نشانات و آثار اور ان سے متعلق اوقات و مقامات کے تعلق سے روشنی ڈالی گئی تھی، اور یہ بات آپ جانتے بھی ہے اور بارہا آپ لوگوں کے سامنے پیش بھی کی جا رہی ہے کہ جادہ حق سے یعنی کتاب و سنت سے دوری کے نتیجے میں زمانہ قدیم سے لے کر آج تک لوگوں کا ایک بڑا طبقہ شرک، بدعات، خرافات کے لپیٹ میں آ گیا ہے، اور اس وقت موجودہ دور میں جادہ حق سے انحراف، کتاب و سنت کی تعلیمات سے روگردانی، اعراض کرنا بڑا عام ہو چکا ہے۔ بدعتیوں نے، ہوا پرستوں نے سنت کا لبادہ اوڑھ کر اسلام کی طرف بے شمار موضوعات، من گھڑت باتوں کی نسبت کی ہے، اور سنت کا جو حقیقی مفہوم ہے وہ اجنبی بن چکا ہے۔ تو ایسے وقت میں، ایسے نازک ترین حالات میں طرح طرح کی چیزیں معاشرے میں دیکھی جاتی ہے، پائی جاتی ہے، تو یہ میری اور علماء حق، علماء سلف، اہل الحدیث کا یہ فریضہ ہے کہ وہ ضلالت و گمراہیوں میں پھنسی ہوئی عوام کو کتاب و سنت، ہدایت کا روشن راستہ دکھائے۔ اور ہم نے اس سے پہلے کے درس میں بھی کہا تھا کہ نبی علیہ السلام کی جو شخصیت ہے وہ بڑی بابرکت ہے، بڑی مبارک ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نبی علیہ السلام کے پسینے سے، بالوں سے، بچے ہوئے پانی سے برکت حاصل کرتے تھے، اور ہم نے برکت کی، تبرک کی جو مفہومی تعریف ہے اس تعلق سے شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ کا قول بھی ذکر کیا تھا۔ تو آج مختصر اور تعریف جان لیتے ہیں۔ لسان العرب میں امام لیث نے تبارک اللہ کی تفسیر میں کہا کہ تمجید، تعظیم یعنی بڑائی، بزرگی، برتری جو ہے یہ رب العالمین کے لیے ہے۔ اور اللسان میں امام زجاج نے وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ کی تفسیر میں کہا ہے کہ اس آیت میں جو مبارک ہے اس چیز کو کہا جاتا ہے جس سے بہت زیادہ خیر حاصل ہو۔ اور اسی طرح سے علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ برکت کا جو معنی ہے وہ لزوم، جماؤ کے ہے۔ اسی طرح سے برکت کا جو معنی ہے وہ بڑھوتری، اضافے کے ہے۔ جیسے میں یا آپ لوگ کسی بھی چیز کو جب کسی کے پاس دیکھتے ہیں تو اس سے کہتے ہیں بارک اللہ فیہ، بارک لہ و بارک علیہ، یعنی اس طرح کے کلماتی دعاؤں سے اس کو نوازتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے، مزید بڑھوتری دے، اضافہ دے۔ تو یہ برکت کا معنی ہے۔ الغرض موجودہ دور میں لوگوں کی جو ذہنیت ہے، لوگوں نے اپنے اندر جو افکار کو جنم دیا ہوا ہے وہ بالکل کتاب و سنت سے ہٹے ہوئے ہیں۔ صحابہ کرام
رضی اللہ عنہم اجمعین کی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جانثاروں کی زندگیاں جہاں پر اطاعت رسول کی شاہکار ہے، وہیں پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی جو زندگیاں ہیں وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا صاف و شفاف آئینہ بھی ہے۔ بھائیوں، میں اور آپ اطاعت کا دعویٰ کریں، میں اور آپ محبت کا دعویٰ کریں اور اطاعت مفقود ہے تو اس محبت پر حرف آئے گا۔ یہ محبت کھوکھلی ہے، صرف دعویٰ ہے، حقیقت میں یہ محبت نہیں ہے۔ تو آج کے درس میں ایک مسئلے کے تحت آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہونے کی کوشش کیا ہوں۔ ایک مختصر سا مسئلہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نام سے محمد سے تبرک حاصل کرنا کیسا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ اس بات کو جانیں کہ اس میں محمد سے تبرک حاصل کرنا سلف صالحین، ائمہ دین، تابعین کسی سے بھی یہ چیز ثابت نہیں ہے۔ اب جو چیز ثابت نہیں ہے، اگر کوئی شخص اس پر عمل کر رہا ہے، اس کو اپنا رہا ہے، تو یہ اس کے حق میں بربادی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ جب یہ چیز سلف صالحین سے ثابت نہیں ہے تو عقل پرستوں، ہوا پرستوں نے اس میں محمد سے، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو نام ہے محمد، اس کو بطور تبرک رکھنا اور اس سے تبرک حاصل کرنا جائز ہے کہا ہے۔ اور اس تعلق سے عقلی موضوع من گھڑت روایتیں پیش کی جاتی ہے جن کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ بھائیوں، یہ بات یاد رکھے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ایک خوشی کی لہر دوڑ اٹھتی ہے، گھر کے ہر افراد میں خوشی دکھائی دیتی ہے، ناموں کی حرارت دوڑتی ہے کہ علماء سے رابطے کیے جاتے ہیں، بعض تو اتنے شانے ہو جاتے ہیں کہ خود سے کچھ بھی فیصلے لے لیتے ہیں جن کے فیصلے کیا ہے، شریعت سے ہٹ کر کے ہوتے ہیں۔ ناموں کے انتخاب میں انسان کو بڑا حساس ہونا چاہیے، اور ناموں کا معاملہ جو ہے یہ بڑا حساس ہے۔ نام رکھنے کے تعلق سے بہت ہی سنجیدگی کے ساتھ جو نام بچے کا رکھا جا رہا ہے اس نام پر غور کیا جائے کہ میں جو نام رکھ رہا ہوں اس کا معنی کیا ہے۔ ان تمام چیزوں کو دیکھ کر کے کیا یہ شریعت کے دائرے میں ہے یا شریعت کے دائرے سے ہٹ کر کے، ان تمام چیزوں کا خیال کرتے ہوئے اچھے ناموں کا انتخاب کرنا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ کو جو نام پسند ہے وہ عبداللہ ہے، عبد الرحمن ہے۔ اسی طرح سے انبیاء اکرام علیہم الصلوۃ والسلام کے ناموں پر اپنے بچوں کے نام رکھنے چاہیے، لیکن اس بات کا خیال رہے کہ بطور تبرک اس نام کو رکھنا شرعاً اس کی گنجائش نہیں ہے۔ سلف میں سے کسی سے بھی یہ بات ثابت شدہ نہیں ہے۔ اب بطور تبرک محمد نام رکھنے کے تعلق سے معاشرے میں کچھ موضوع من گھڑت روایتیں گردش کرتی ہے، جیسا کہ ایک روایت پیش کی جاتی ہے سیدنا ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ سے۔ وہ کہتے ہیں کہ من ولد له مولود فسماه محمدا تبرکا به کان هو ومولوده فی الجنہ۔ کہتے ہیں کہ جس نے اپنے بچے کا نام بطور تبرک، یعنی بطور تبرک کے محمد رکھا، وہ اور اس کا بچہ دونوں جنتی ہوں گے۔ اللہ محفوظ فرمائے۔ اس روایت کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ جھوٹی ہے، موضوع ہے، من گھڑت ہے۔ اس روایت کے تعلق سے حافظ ذہبی رحمہ اللہ کہتے ہیں المتہم بوضعہ حامد بن حماد العسکری۔ اس روایت کو گھڑنے کا جو الزام ہے وہ حامد بن حماد العسکری کے کھاتے میں آتا ہے۔ اس شخص نے اس روایت کو گھڑا ہے جو کہ موضوع ہے، موضوع احادیث گھڑا کرتا تھا، اور امام ابن الجوزی رحمہ اللہ نے اس کو اپنی کتاب الموضوعات میں ذکر کیا ہے۔ اسی طرح سے ایک اور روایت کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت کرتے ہوئے کہتے ہیں
ڈر خوف نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے، جو من میں آیا، جو چیزیں کیا ہے حاصل ہوئی ہے بغیر تحقیق کے اس کو اپناتے ہیں، نہ علماء سے پوچھتے ہیں، نہ اس کی تحقیق، نہ اس کو معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں آیا یہ صحیح بھی ہے یا نہیں، بس کانوں میں وہ بات پڑ گئی ختم، ہے ایسی چیز ہے، تو پھر انسان کیا ہے اس پر عمل کرنا شروع ہو جاتا ہے، جو کہ سب سے خطرناک بربادی ہے۔ کہتے ہیں قال اللہ نے کہا عزتی و جلالی لا اعذب احدا سمی باسمک بالنار یا محمد، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میری عزت اور جلال کی قسم، جس نے اے محمد جس نے تیرے نام پر اپنے بچے کا نام رکھا تو میں اس کو آگ کا عذاب نہیں دوں گا۔ اللہ محفوظ فرمائے۔ معجم الشیوخ للذہبی میں آپ دیکھ سکتے ہیں، اور اس سے پہلی کی جو روایت ذکر کیا فضائل التسمیہ لابن بکیر میں یہ باتیں موجود ہے۔ اسی طرح سے ان ہوا پرستوں کو ڈرنا اور خوف کرنا چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف بھی جھوٹی باتیں نسبتیں کرتے ہیں، جھوٹی باتوں کی نسبتیں کرتے ہیں، اور بڑے بے باکانہ انداز میں ان جھوٹی اور موضوعات چیزوں کو پھیلانے کی کوششیں کرتے ہیں۔ اسی طرح سے ایک اور روایت پیش کی جاتی ہے کہ دو آدمی جب اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں ڈالے گا، اور وہ دو لوگ پریشان ہو کر کے خود اللہ تعالیٰ سے پوچھیں گے کہ اے اللہ ہم نے کوئی ایسا عمل ہی نہیں کیا کہ ہم جنت کے حقدار بن جائے، تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ میں نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ جس نے اپنا نام محمد رکھ لیا میں اس پر کیا ہے اس کو دوزخ میں نہیں ڈالوں گا۔ تعجب ہے۔ حافظ ذہبی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ باطل جھوٹی روایت ہے، اور علامہ محمد طاہر پٹنی نے اسے تذکرات الموضوعات میں ذکر کیا ہے، اور احمد بن نصر بن عبداللہ جو ہے یہ کذاب ہے، اور حافظ ذہبی رحمہ اللہ نے ذاک الکذاب اس کو کہا ہے، جھوٹا ہے میزان الاعتدال میں۔ اور حافظ ابن الجوزی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ھذا حدیث لا اصل لہ، اس حدیث کی کوئی اصل نہیں ہے، الموضوعات۔ اسی طرح سے اور ایک روایت پیش کی جاتی ہے، اذا سمیتم الولد محمدا فاکرموه واوسعوا له المجلس ولا تقبحوا له وجها، کہ جب آپ کسی بچے کا نام محمد رکھے تو اس کے لیے کیا ہے اس کی عزت کرے، اس کے لیے مجلس کو کشادہ کرے، اور اس کے چہرے کے عیوب کو بیان نہ کرے۔ یہ جھوٹی روایت ہے، اور حافظ ذہبی رحمہ اللہ نے اس روایت کو منکر المتن قرار دیا ہے سیر اعلام النبلاء میں۔ اور اسی طرح سے ایک اور روایت پیش کی جاتی ہے، سیدنا عبداللہ بن جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لیس احد من اہل الجنہ الا یدعا باسمہ الا آدم، اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کے علاوہ ہر جنتی کو محمد کے نام سے پکارے گا۔ کتاب المجروحین لابن حبان، یہ جھوٹی روایت ہے، وہب بن حفص جو ہے یہ کذاب ہے، جھوٹا ہے۔ ابو عروبہ کہتے ہیں کہ کذاب یضع الحدیث، یہ جھوٹا ہے، یہ احادیث کو گھڑا کرتا تھا۔ اسی طرح سے کہا جاتا ہے کہ جس گھر میں محمد نامی دو شخص ہے تو اس گھر پر کوئی مصیبت نہیں آتی ہے۔ اسی طرح سے کہا جاتا ہے کسی مجلس میں کسی گھر میں محمد نامی شخص ہے تو اس گھر میں اس مجلس میں برکت پیدا ہوتی ہے۔ اسی طرح سے جس مجلس میں جس گھر میں یا جس قوم میں مشورے کے لیے جب کوئی قوم جمع ہوتی ہے تو اس قوم میں اگر کوئی محمد نامی شخص نہیں ہے تو اس مجلس اس قوم میں اس مشورے میں بے برکتی چھا جاتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے بھائیوں، دین کو ایک کھلواڑ کے نام پر پیش کیا جا رہا ہے، ایک کھلواڑ سمجھ کر کے ان چیزوں کو پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جبکہ ان چیزوں کی حقیقت دین اسلام میں نہیں ہے۔ جب ان چیزوں پر کوئی عمل پیرا ہوتا ہے تو یہ دین اسلام پر تہمتیں باندھ رہا ہے۔ اس کو ڈرنا چاہیے، بچنا چاہیے، اور جو چیزیں ثابت شدہ ہے ان پر عمل کرنے سے آپ کو کون روک رہا ہے؟ جو شریعت مطہرہ سے ثابت ہے ان پر عمل کریں، استقامت کے ساتھ عمل کرے، لیکن جو چیزیں ثابت نہیں ہیں ان پر عمل کر کے کیوں آپ ہلاکت میں اپنے آپ کو ڈال رہے ہیں؟ آپ اپنے بچوں کا نام جب رکھتے ہیں اچھے ناموں کا انتخاب کرے، انبیاء کرام پیغمبروں کے ناموں پر رکھے، لیکن بطور تبرک ان چیزوں کو اپنانا جو کہ شرعاً جس کی گنجائش ہی نہیں ہے، تو آپ بڑے
کیا ہے اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہے ہیں اور عقل پرستوں کا شکار ہو کر کے اپنے آپ کو بھی ہلاکت میں ڈالنے کا سبب بن رہے ہیں۔ تو یہ کچھ روایتیں ہیں، اس کے علاوہ بھی بہت ساری روایتیں پیش کی جاتی ہے جن کی کوئی اصل نہیں ہے۔ خلاصتاً اس طرح کی جو روایتیں پیش کی جاتی ہے قیل اور قال پر مبنی ہے، اس کے سوا کچھ نہیں ہے، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو ان جیسی معاشرے میں جو پنپنے والی جو موضوع من گھڑت جھوٹی باطل جو روایتیں پائی جا رہی ہے، ان سے حتی الامکان بچنے کی کوشش کریں اور اپنی آخرت کی فکر کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ جو کچھ باتیں کہی گئی ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے والا بنائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔